ارشاد خداوندی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دنیاوی مال و متاع اور سامان عیش و آسائش کی بہتات سے نفس اور جسم کی تسکین کا سامان تو ہو سکتا ہے، یہ چیزیں دل کے سکون و اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی۔ دل کو یہ دولت نصیب ہوگی تو اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت 152 میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں بئی الفاظ آئی ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند بالا ہے، وہ ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ میری نعمتوں کا ادراک اور ان کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اپنے عمل سے بھی، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا ہے، اعطیت امتک ما لم اعط امتا من الامم، میں نے آپ کی امت کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی دوسری امت کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ذاک یا جبریل، اے جبریل وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کا یہ قول ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ یہ بات اس امت کے علاوہ کسی سے نہیں فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کی آیت 41 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا رہتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے مالک کے ہاں زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجات کو خوب بلند کرنے والا، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور اس سے بھی افضل ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ دو اعرابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے پوچھا سب سے اچھا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو لمبی عمر پائے اور نیک اعمال کرے۔ دوسرے نے پوچھا حضور احکام اسلام تو بہت سارے ہیں، مجھے کوئی چوٹی کا حکم بتا دیجئے کہ اس سے چمٹ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ میں ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھو۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہو، یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، یہاں تک کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ یہ امام طبرانی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس قیامت کے دن ان پر حسرت و افسوس کا باعث بنے گی۔